जितने भी दीन पे डाका डालने वाले हैं ना, इनकी अरबी का यही हालत है। खुदा की इबादत खुदा कर, सजा देने वाला मैं अली हूँ, रिज़्क देने वाला मैं अली हूँ, नबी भेजने वाला मैं अली हूँ, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ। आज एक नया मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि देखें किस अंदाज से जो है वो माअज़ अल्लाह तबारक व तआला से भी मौला अली को बढ़ाया जा रहा है और किस तरह के माअज़ अल्लाह गंदे अकीदे रखे जा रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से भी ये अपील करूंगा कि इस तरह के लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनके बयानात पर पाबंदी लगाई जाए, उनके लिटरेचर पर पाबंदी लगाई जाए। अब सुने ये कलिमात कैसे हैं और हर मुसलमान, मैं कहता हूं कि मैं इसके ऊपर क्या दलीलें दूं कि जी अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ये तो हर मुसलमान का कलिमा है, ये तो हर मुसलमान के ईमान की आवाज है। मुसलमान बनता ही तब है कि जब वो अल्लाह की उलूहियत का इकरार इस अंदाज से करता है कि किसी को भी ना उसकी जात में शरीक मानता है, ना उसकी सिफात में शरीक मानता है। हाँ कह रहा हूं, इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी, खुदा की इबादत तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो रब फरमा रहा है या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुमसे पहलों को भी पैदा किया। जो रब फरमा रहा है कि ऐ लोगों मेरी इबादत करो, मैंने आसमान बनाए, जमीन मैंने बनाई और तुम सबको तख्लीक किया, तुम सबका रिस्क देने वाला मैं हूं, तुम सबका खालिक मैं हूं, तुम सबका परवरदिगार मैं हूं, मेरी इबादत करो। ये सारी बातें जो है वो माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह अल्लाह ने वैसे ही फरमा दी। और रब ये जो फरमा रहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं किसी भी नफ्स पर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा ना सके। तो पता लगा हर नफ्स पर सिर्फ उतना ही बोझ है जितना वो उठाने की सकत रखता है। तो ये इन तमाम आयात का इनकार करते हुए कहता है कि अल्लाह की बंदगी तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। यानी जो अल्लाह ने तुम पर ये हुक्म लागू किया है, ये जो तुम्हें हुक्म फरमाया है, ये तुम्हारी तकलीफ माला युताक है, ये तुम्हारी ताकत से बार बोझ है। जो कुरान कहता है ये ताकत से बार बोझ नहीं है, ये तो माअज़ अल्लाह वैसे ही कुरान कहता है ये तुम्हारे से ताकत से बार है। ये जो जाकिर है ये कह रहा है? और अली की जो बंदगी है, हाँ ये तुम्हारी ताकत के मुताबिक है। और अल्लाह ताला ने जितनी भी जगह में बंदगी का जिक्र किया है, वो अल्लाह अपनी बंदगी का जिक्र नहीं कर रहा, माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह वो मौला अली की बंदगी का जिक्र कर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तवज्जो नहीं कर जान मोहतरम। और वैसे भी कुरान कह रहा है कि कयामत के दिन हर बंदा अपने खुदा के साथ जहन्नुम में जाएगा। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा कोई भेज कर दिखाए। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह क्या कहता है जी? ये जी कुरान का फैसला है कि जो जिसको खुदा मानेगा वो खुदा के साथ ही जहन्नम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना हो, तो हम काले जो हैं वो अली को खुदा मानते हैं, तो अली को कोई भेज के दिखाए ना, तो जब अली नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? यानी हम शिर्क भी करें, हम अली को अल्लाह माने, अली को खुदा माने, अली को माबूद माने, अली की इबादत के दावे करें, तब भी हमें कोई जहन्नम में नहीं भेज सकता। ये बदमाशी किसके साथ कर रहे हैं और किसको ललकार रहे हैं? माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। यहां पर नबी से गैर नबी को अफजल करार दे दिया, और ना सिर्फ अफजल करार दिया बल्कि नबियों को उनका फकीर भी करार दे दिया। और इससे बढ़कर कोई गुस्ताखी हो सकती है? इससे वाशगाफ कोई गुस्ताखी हो सकती है? माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है। अस्तग़फिरुल्लाह कहता अली अल्लाह नहीं है, अल्लाह का खालिक है, अल्लाह का राज़िक़ है, अल्लाह का रब है। और सुन रहे हो लोगों, ये हैं इनके बिल्कुल वाशगाफ कुफ्रिया कलिमात। अली अल्लाह से बहुत ऊपर है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज में है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अस्तग़फिरुल्लाह कहता है अल्लाह की मेराज ये है कि वो सैयदा जल्ला शानहू, अल्फाज देखें,
ہم اللہ جل شانہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں سیدہ جل شانہ. ایک تو عربی عبارت کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا. جل شانہ ہو ضمیر آئے گی یا ہا ضمیر آئے گی مونس کے لیے. چلو جان دو ان کو تو نا مرزا جتنے بھی دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں نا ان کی عربی کا یہی حالت ہے. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ سیدہ پاک کے در پر معاذ اللہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے. یہ معراج ہے اللہ کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے دیکھیں، اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ سیدہ جل شانہ کے در پر جو ہے نا وہ سجدہ کرے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے. اللہ کے سر کا تاج نالین کی مٹی ہے سیدہ کے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور لوگوں سن رہے ہو کتنے گندے اور غلیظ بدتر از ابوال جو ہے وہ کلمات ان لوگوں کے منہ سے نکل رہے ہیں. جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. یہ ہے توحید. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنی گندی بکواس کر رہا ہے. اور مرزا جو اتنی لمبی زبان نکالتا ہے اہل سنت پر کہ جو مزارات پر جاتے ہیں اور صرف ان کو یہ جان کر کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے چاہنے سے یہ ہماری مدد کریں گے، اس عقیدے سے وہ ان اللہ کے ولیوں سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں. دعا ولیوں سے نہیں کی جاتی. ان کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے کی جاتی ہے. وہ اللہ سے دعا ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے یا اللہ اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے، اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہم پر کرم فرما. ان لوگوں کے اوپر جو معاذ اللہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے، اس کے اوپر یہ معاذ اللہ شرک کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے اور یہ جو اتنے گندے غلیظ الفاظ کہہ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں مرزا ویڈیو بناؤ، اس کے اوپر بھی شرک اور کفر کے فتوے لگاؤ. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں. نصیری تو پھر کہتے علی اللہ، ہم کہتے علی خالق اللہ. یہ بھی شیعوں کی ایک قسم ہے کہ نصیری فرقہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی علی اللہ ہے. کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ ہے، یعنی علی نے ہی اللہ کو پیدا کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. علی رازق اللہ، علی رب الارباب. علی رازق اللہ ہے، علی رب الارباب ہے، یعنی سب ربوں کا رب ہے. علی پروردگار اعظم، علی پروردگار اعظم، سب سے بڑا پروردگار ہے علی. علی مولا کل، علی مولا کل. اب آگے سنیں، سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے. خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سری الفاظ میں یہ مولا علی کو خدا کہہ رہے ہیں، خدا سے بڑا کہہ رہے ہیں، خدا کا خالق کہہ رہے ہیں. الیاذ باللہ. میرے خالق تجھے لم یولد میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے. یہ بالکل عیسائیوں والا معاملہ ہو گیا کہ جس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو چونکہ ان کا کوئی ظاہری باپ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ جو ہے نا حضرت مریم کا شور ہے. اس طرح کے جو ہے نا وہ کلابے ملائے. تو یہ اسی روش پر چلتے ہوئے مولا علی کے بیت اللہ میں پیدا ہونے کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا یہ بچہ کون ہے. اور اب میں وہ حدیث پڑھتا چلوں کہ بالکل آپ کو واضح سمجھ میں آئے گی اتنی باتیں سننے کے بعد کہ حضور صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، مولا علی کو ہی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے علی تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے مانا اور اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو تیری محبت میں بھی لوگ اتنا غلو کریں گے. اور ایک جگہ مولا علی خود ہی بیان فرما رہے ہیں اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری اس امت میں مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے کہ جس طرح ان کی محبت میں ایک قوم نے غلو کیا حد سے بڑی اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور ایک قوم نے
ان کے بغض میں اس طرح انداز سے غلو کیا وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور ایک قوم نے جو ہے وہ ان کی محبت کے اندر درمیانی راہ لے گی تو وہ نجات پائے گی۔ تو میرا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی غلو کر جائے گی، ایک قوم جو مجھ سے نفرت کرے گی، مولا علی فرما رہے مجھ سے نفرت کرے گی وہ ہلاک ہو جائے گی، اور ایک قوم ایسی ہوگی جو مجھ سے نہ تو محبت میں غلو کرے گی نہ وہ میرے سے نفرت رکھے گی، بلکہ وہ مجھے جس طرح شریعت چاہتی ہے اس طرح چاہے گی۔ اور آپ دیکھ لو اہل سنت کس روش پر ہیں اور یہ کس روش پر ہیں۔ اب اگلا شعر سنو۔ اے تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بتا دونوں میں پھر خدا کون ہے؟ کہتا تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، اب بتا ان دونوں میں خدا کون ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے، ایک دو ہی بسم اللہ ڈر کیوں رہو؟ مولا نبی کو اور مولا علی کو رب کہنا علمی طور پر غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مولا علی کو اور حضور سرور کونین کو رب کہا جا سکتا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ یہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہے یہ فتویٰ دے رہا ہے ممبر پر بیٹھ کر، تو یہ تو ابھی بات اچنبے والی آپ کو لگے گی نہیں۔ رب کہنا تو کیا، پیچھے جو اتنی غلاظتیں بکی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خالق کہہ دیا، رازق کہہ دیا، رب الارباب کہہ دیا، سارا کچھ کہہ دیا، پیچھے تیرے رب ثابت کرنے نہ کرنے سے کون سا ان کو مسئلہ پڑے گا؟ مرشد علی میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگی دینے والا، جزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا۔ بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے، بڑا بڑا گھوٹوں چل جاتا ہے نا علی کے فضائل پر، بندہ نتر کے سامنے آ جاندے، باپ دا کیڑا ہے تے ہمسائے دا کیڑا ہے۔ حسین کی عظمت کا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، ممبر کوفہ ہے، کتاب سنی بھی دیکھو تو نوکر حاضر ہے، شیعہ کتابیں تو تمہاری بھری پڑی ہے۔ علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کس انداز سے یہ لوگ بے ادبیاں کر رہے ہیں اور کس انداز سے جو ہے وہ کتنے گندے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور حضور صادق و مصدوق کا فرمان بالکل سچ آیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت مولا علی کو، بلکہ طرح کیا اس سے بھی بڑھ کر مولا علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیا، اللہ کا خالق قرار دے دیا۔ میں ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ وہ ان لوگوں کو لگام ڈالیں، ان کے لٹریچر پہ پابندی لگائیں اور ان لوگوں کی اس طرح کی گندی ہرزہ سرائیوں پر لگام ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔